نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہماری پیاری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت جلد رہائی نصیب فرمائے۔ تو چلتے ہیں پھر پرپوزل کی طرف۔ آج کا پرپوزل جو ہے وہ ایک سرکاری وکیل کا پرپوزل ہے، سرکاری لڑکی کا پرپوزل ہے۔ سیالکوٹ میں وہ سرکاری وکیل کے طور پہ کام کر رہی ہیں، ماشاءاللہ اچھی خاصی انکم بھی آ رہی ہے، شریف خاندان سے تعلق ہے، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے طلاق ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اب وہ اکیلی ہی رہ رہی ہیں۔ اپنا گھر ہے وہاں پہ، اس کے علاوہ اس کا ایک اپنا ذاتی ہوٹل بھی ہے جس کا اچھا خاصا کرایہ بھی آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے جہاں تک مجھے بتایا جا رہا ہے وہ 18 لاکھ کے قریب کرایہ ہے۔ کچھ بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں پیسوں کا لالچ نہیں ہے، ہمیں پراپرٹی کا لالچ نہیں ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتائیں اگر آپ کا ایک اچھی لڑکی کے ساتھ رشتہ ہو رہا ہے تو اس نے وہ سب کچھ لے کے کہاں جانا ہے؟ وہ بھائی آپ کا ہی ہے، اس بات کی آپ ٹینشن نہ لیں، وہ آپ کا ہی ہے۔ اس کے بعد یہ پرپوزل تھا۔ اس کے علاوہ طلاق کس وجہ سے ہوئی اس کی وجوہات میں آپ کو بتا دی جائیں تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو، آپ پھر ایسا نہ کہیں کہ ہمیں طلاق کی وجوہات کا پتہ نہیں چلا تھا۔ پراپرٹی جو ہوٹل تھا وہ اس کی تقریباً 2.5-3 ارب کے قریب اس کی قیمت بنتی تھی، جو اس کا پہلا خاوند تھا وہ بیچ کر اپنے سب کچھ اپنے ہینڈ اوور میں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بھی سرکاری وکیل تھی، اس نے بھی قانون کا سہارا لیا، کچھ ادھر ادھر سے اس نے سہارا لے کے پھر طلاق لے کر اپنی پراپرٹی بچائی ہے۔ تو بھائیو ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایک چیز مل رہی ہے کھائیں، جتنا مرضی کھائیں۔ پہلے شوہر کو بھی اس نے کھانے سے منع نہیں کیا تھا، 4-5 لاکھ روپے ہر ماہ اسے عیاشی کے لیے دیا جاتا تھا۔ 4-5 لاکھ روپے صرف عیاشی کے لیے آج کل کے دور میں کوئی کم نہیں ہے۔ یقین کریں آج کل کے دور میں تو کوئی لاکھ روپے بھی مل جائے تو بہت بڑی غنیمت ہے، لیکن آپ اندازہ کر لیں کہ ایک بندے کو 4-5 لاکھ روپے مل رہا تھا، لیکن پھر بھی اس پہ وہ راضی نہ ہوا، اس نے ساری پراپرٹی ہضم کرنی چاہی۔ وہ میڈم صاحبہ بھی سرکاری وکیل تھیں، انہوں نے پھر طلاق لے لی، تو اس وجہ سے طلاق ہو گئی ہے۔ تو تمام بھائی جو اس رشتے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی کوائف لکھ کر بھیجیں۔ کوائف لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا نام لکھیں، کام لکھیں، جو بھی ہیں ساری وجوہات لکھیں، پھر ادارے کو آگاہ کریں۔ یقین کریں کہ ہیلو ہائی کے میسیج آتے رہتے ہیں، پھر ہیلو ہائی کے میسیج ہمارے لیے سر درد بن جاتے ہیں، ہماری پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ کچھ لوگ کوائف بھیجتے ہی کالیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر میڈم صاحبہ ظاہری سی بات ہے وہ غصے ہو جاتی ہیں، پھر کسی نہ کسی بھائی کو بلاک کر دیتی ہیں۔ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ یار کوائف بھیجنے کے بعد بھائی کم از کم 2-3 دن انتظار کریں۔ ایسا نہیں کہ بس کوائف 1 منٹ میں کوائف بھیجے اور اگلے منٹ میں ٹھکا کال لگا دی کہ بس میری کوائف جلدی سے چیک ہو جائیں، باقی کے رہنے دیں۔ بھائی ایسا نہیں کریں پلیز، خدا کا واسطہ ہے ایسا نہیں کریں۔ جو بھائی پہلے پینڈنگ میں لگے ہوئے ہیں ان کے رشتے ہونے دیں۔ رشتہ کروانے کا ہمارا انداز جو ہے نا وہ سب سے الگ ہے، ہم کسی سے کوئی فیس نہیں لے رہے، یہ ہم دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں، کوئی بندہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کسی سے فیس لی ہو۔ یقین کریں ہم فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں، تو ہمارا انداز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک لڑکی کے لیے 10 لڑکوں نے اپلائی کیا، ہم 10 کے 10 کوائف لڑکی کو بھیج دیتے ہیں کہ یہ کوائف ہیں، جو لڑکا آپ کو پسند ہے ہم اس کے ساتھ رشتہ کروا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا انداز ہے، سب سے الگ انداز ہے۔ کسی کے لیے کوشش نہیں کی جاتی، کسی کے لیے ہم لڑائی نہیں کرتے ہیں کہ آپ نہیں یہی رشتہ کروا لو، وہ رشتہ کرو، یہ کرو، ہم ایسا بالکل نہیں کرتے۔ میڈم صاحبہ کا فون نمبر نوٹ فرما لیجئے، 0301 088 9008، یہ میڈم صاحبہ کا فون نمبر ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن فضول کالیں نہیں کرنی، فضول میسیج نہیں کرنے۔ کوائف لکھ کر آپ نے انتظار کرنا ہے، اپنے پرپوزل کا انتظار کرنا ہے۔ انشاءاللہ جہاں آپ کے نصیب میں لکھا ہوگا آپ کا رشتہ ضرور ہوگا، ضرور ہوگا۔ اب اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔